تکبیر مطلق سے مراد یہ ہے ایسی تکبیریں جن کو نماز کے بعد جو تکبیریں کہی جاتی ہیں ان کے ساتھ خاص نہیں کیا جائے گا کہ نماز کے بعد ہو، بلکہ جب چاند نظر آ جائے 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے ہر وقت یہ تکبیریں کہی جائیں گی، دن ہو رات ہو، آپ راستے میں چل رہے ہیں، بازاروں میں ہیں، مساجد میں ہیں، کسی بھی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں اللہ کا ذکر کرنا جائز ہوگا وہاں یہ تکبیریں کہنا جائز ہوں گی، بلکہ حکم ہے کہ تکبیریں کہو۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وَيُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ اس آیت وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ان دونوں آیتوں کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لائے ہیں۔ وَيُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ أَيَّامُ الْعَشْرِ اس آیت سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ اس آیت سے مراد ایام التشریق ہیں، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ گویا چاند نظر جب آ جائے اس وقت سے لے کر 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے جو تکبیریں پڑھی جاتی ہیں ان کو تکبیر مطلق کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر وابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یخرجان الى السوق فی ایام العشر ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بازار جایا کرتے، کس کے لیے؟ خرید و فروخت کے لیے نہیں۔ یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما صرف تکبیریں بلند آواز سے کہنے کے لیے، ان کی تکبیریں سن کر بازار والے بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے۔ اور صحیح بخاری میں امام بخاری روایت لائے ہیں وَيُكَبِّرُ محمد بن علی خلف النافلہ محمد بن علی نوافل پڑھنے کے بعد بھی بلند آواز سے تکبیریں کہتے۔ اگر نوافل کے بعد تکبیریں کہتے تو فرائض کے بعد تو بلولا کہنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی تیسری روایت وَكَانَ ابْنُ عُمَرْ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنَنْ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبے اور خیمے میں تھے مینا کے اندر، اور وہ بلند آواز سے تکبیریں کہہ رہے تھے۔ فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيُكَبِّرُونَ وَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنًا تَكْبِيرًا ان کی تکبیریں سن کر مسجد میں بیٹھنے والے بھی تکبیریں کہتے، بازار والے بھی تکبیریں کہتے، حتیٰ کہ پورا مینا تکبیروں سے گونج اٹھتا۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو تھوڑا سا آگے آ سکتے ہیں ذرا، بھائی پیچھے بیٹھے، گزارش کی جائے جو احباب تشریف رکھتے ہیں پیچھے ذرا آگے تشریف لائیں، ابھی تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ وكان ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يكبر بمنا تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشي وفي فسطاطي ومجلسي وممشى تلك الأيام جميعا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان ایام میں مینا کے اندر بھی نمازوں کے بعد بھی وعلی فراشی اپنی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے بھی، وفی فسطاطی اپنے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے بھی، ومجلسی اپنی کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے، وممشا اور کسی بھی راستے پہ چلتے ہوئے، تلک الایام جمیعا ان سارے دنوں میں
بلند آواز سے تکبیریں کہتے تھے. اور صحیح بخاری کی 5ویں روایت وكانت ميمونة رضي الله تعالى عنها تكبر يوم النحر وكن النساء يكبرن خلف آبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا قربانی کے دن میں بلند آواز سے تکبیریں کہہ رہی تھی اور وہ فرماتی ہے کہ ہم عورتیں آبان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کی تکبیریں سن کے بلند آواز سے تکبیریں کہتی. لیال التشریق مع الرجال فی المسجد، مرد مسجد میں ہوتے بلند آواز سے ایام تشریق کی راتوں میں وہ تکبیریں کہتی اور ہم عورتیں بھی ان کے پیچھے پیچھے تکبیریں کہا کرتی. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح بخاری کی روایت ہے، بیان کرتی ہے کننا نؤمر، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ان نخرج یوم العید، ہم عید کے دن عیدگاہ کی طرف نکلے، حتی نخرج البکر من خدرها، اور ان کواری بچیوں کو بھی عیدگاہ کی طرف لے کے آئیں، حتی نخرج الحلی، یہاں تک کہ ان عورتوں کو بھی لے کر آئیں جن کو چند ایام نماز کی رخصت مل جاتی ہے. فیکن خلف الناس، خواہ انہوں نے نماز نہیں پڑھنی لیکن لوگوں کے پیچھے وہ بھی تشریف رکھے. کیوں؟ فیکبرن بتکبیرہم ویدعون بدعائہم، تاکہ وہ بھی لوگوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہیں اور ان کی دعاؤں کے ساتھ دعا میں شمولیت اختیار کریں. یرجون برکت ذلک اليوم وطہرتہ، اس دن جو اللہ تعالیٰ نے برکت نازل کرنی ہے وہ اس برکت کے مستحق بن سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانیت کو پاک صاف کرنا ہے اللہ تعالیٰ یہ پاکیزگی ان کے حصے میں بھی ڈال دے. چنانچہ ان 5 روایتوں کو جن میں 2 روایتیں پہلے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں اور دوسری 3 روایتیں ایام تشریق میں بلند آواز سے دن رات تکبیریں کہنے کی روایات ہے. امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان التکبیر فی الاضحى فمشروع فی من اول الشهر الى النهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذی الحجہ، تکبیر مطلق جس کو کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا جا سکتا، باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا، جب چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، اس کی مغرب سے پہلے تک ایک مسلمان کو تکبیریں کہنی چاہیے. تکبیر کی دوسری قسم تکبیر مقید، وهو الذي يقيد بأدبار الصلوات من عقب صلاة الفجر يوم عرفة وينتهي بعد صلاة العصر في اليوم الثالث من أيام التشريق يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة. كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة. تکبیر مقید سے مراد عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک جو تکبیریں نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں ان کو تکبیر مقید کہا جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے كان يكبر من صلاة الصبح یوم عرفہ، عرفات کے دن، یوم عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے الى صلاة العصر من آخر ایام التشریق، 13 ذی الحجہ جو ایام تشریق کا آخری دن ہے اس کی عصر تک وہ تکبیریں نمازوں کے بعد کہا کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة الى آخر ايام التشريق لا يكبر في المغرب.
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر کی نماز تک 13 ذی الحجہ وہ نمازوں کے بعد تکبیریں کہا کرتے تھے. ولا یکبر فی المغرب, مغرب کی نماز کے بعد وہ تکبیریں نہیں کہا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارواء الغلیل میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں. کان یکبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. ان کا بھی یہی معمول تھا کہ عرفہ کے دن فجر کی نماز سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک وہ تکبیریں کہا کرتے تھے. تو تکبیر مقید یا تکبیر کی دوسری قسم ہے, ہر نماز کے بعد صحابہ کرام عرفہ کے دن کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیریں کہا کرتے تھے. تکبیریں کون سی کہنی چاہیے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, عمر رضی اللہ تعالی عنہ, علی رضی اللہ تعالی عنہ, تینوں سے روایت ہے کہ تکبیر کا صیغہ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. دوسرا طریقہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پہلا طریقہ 2 مرتبہ ہے اللہ اکبر, اور دوسرا 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تیسرا طریقہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا. اور چوتھا طریقہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ تکبیر کو یوں کہا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر واجل اللہ اکبر علی ما هدانا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. گویا کہ اس آیت کی تفسیر کے طور پہ وہ یہ تکبیریں کہا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چاند نظر آنے پر دعا پڑھنے کا حکم دیا, اور قربانی کرنے والے کو بال و ناخن کاٹنے سے روکا, اور تیسرا کام کثرت سے تکبیر کہنا ان 10 ایام میں, اور 3 ایام ایام تشریق کے, ان میں سے جو بھی صیغہ آپ استعمال کرنا چاہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہی مسند احمد کی روایت جس میں لفظ ہیں فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید, ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کہو, اللہ اکبر کہو, الحمدللہ کہو. چوتھا کام ان 10 ایام میں حنیدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے, كان يصوم 9 ذی الحجہ ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج تک اور 10 محرم کا روزہ رکھتے, و3 أيام من كل شهر, اور آپ و3 أيام من كل شهر, اور ہر روز ہر مہینے 3 دن کا روزہ جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے, 13, 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. اور ابو قتادہ کی روایت صحیح مسلم میں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا,
تو آپ نے فرمایا یکفر السنة الماضیہ والباقیہ، اللہ تعالیٰ ایک دن کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ واحتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والتي بعدہ، اور میرا گمان ہے کہ اللہ رب العزت اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، جو سال گزر چکا ہے، جو سال جاری ہے، ان دونوں سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تاجر کبھی بھی تجارت کے گر تو بیان نہیں کرتا، لیکن مومن کی تجارت جو کہ جنت کی تجارت ہے، اس طرح کے گر شیئر کرنے چاہیے۔ 30 سالہ نوجوان اگر 15 دوستوں کو تیار کرے روزہ رکھو، پھر افطاری بھی اپنے گھر کروائے، من فطر صائما فله اجر مثل الصائم، جو افطاری کرواتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے اتنا افطاری کروانے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ 30 سالہ نوجوان اگر 15 لوگوں کو روزہ رکھوا کے افطاری کروا دے تو اس کی زندگی ایک ایک گناہ سے پاک صاف ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کے روزے کی بات کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ کون سا روزہ ہے؟ علماء کی لمبی چوڑی بحث موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عرفہ چونکہ مکہ میں ہے عرفات کا میدان، اور جب حاجی میدان عرفات میں جاتے ہیں تو وہ تو روزہ نہیں رکھتے، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ روزہ تو وہ رکھتا ہے جو میدان عرفات میں نہیں گیا، اس لیے جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں گے اس دن روزہ رکھا جائے۔ دوسرے علماء کہتے ہیں اگر عرفات کے دن کا روزہ رکھا جائے تو ملک پاکستان میں تو 8 تاریخ بنے گی، اور کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں رات ہوگی، تو یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اگر اس عرفے کا خیال کرنا ہے تو عید بھی ان کے ساتھ کرے، روزہ بھی ان کے ساتھ رکھے، تو پھر کون سا دن ہوتا ہے جس دن روزہ رکھا جائے؟ انسان جہاں بھی رہتا ہے شریعت نے اس کے مطالع کا اعتبار کیا ہے۔ مطالع، سورج کا نکلنے، چاند کے طلوع ہونا، اس کے ساتھ مومنوں کو لگایا ہے۔ حکم یہ ہے صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، روزہ رکھو بھی چاند دیکھ کر، اور عید کی خوشی بھی حاصل کرو چاند دیکھ کر۔ اس لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ عرفہ کا روزہ ہوگا۔ اور سب سے معقول بات کیا ہے؟ آج تک کمیونیکیشن کا نظام ہے، فون کیا پتہ کر لیا، ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے، ہوائی جہاز، ایک ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ آج سے 200 سال پہلے لوگ کیسے پتہ کرتے تھے کہ وہاں چاند ذی الحجہ کا نظر آیا ہے کہ نہیں آیا؟ آج سے 200 سال پہلے کیسے پتہ چلتا تھا؟ کوئی خبر؟ یہاں سے بیٹھنے والا پتہ کر سکتا ہو مکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی خبر؟ تو شریعت ایک ایسے کام کا حکم دینا چاہتی ہے جو سب کے لیے آسان بھی ہو اور سب مناسب طریقے سے اس کو حل بھی کر سکیں۔ اگر عرفے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے، کتنے لوگ رات کا روزہ کیسے رکھیں گے؟ رات ہے وہاں اور مکہ میں دن ہے، اور اگلا دن آیا عرفے کا روزہ تو نکل چکا اس کا۔ جس طرح لیلۃ القدر تو ایک ہے، لیکن کون سی رات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں طے نہیں کیا۔ اگرچہ اکثر روایات جیسا کہ ابن حجر اسقلانی فرماتی ہیں 27ویں پر دلالت کرتی ہیں، لیکن ہر سال لیلۃ القدر بدلتی رہتی ہے، اور تمام دلائل کو جمع کرنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو لیلۃ القدر عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں جو دنیا کے ہر خطے میں قائم ہیں، اور ہر ایک کو لیلۃ القدر ملتی ہے۔ اس لیے آخرات میں اس کو تلاش کرنے کا حکم ضرور ہے، لیکن علماء کی یہ رائے بہت قوی ہے کہ بس اوقات جفت رات بھی ہو سکتی ہے، کسی جگہ تاخیر کسی جگہ جفت بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ عطا کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا
جو مطلق روایت ہے فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اس کو آخری عشرے میں تلاش کیا جائے۔ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ، عرفے کا روزہ، جس سے 2 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تکبیریں پڑھنے کا حکم دیا، جہاں روزے رکھنے کا حکم دیا، وہاں صدقہ کرنے کا حکم ہے، انسان ان ایام میں کثرت سے صدقہ کرے۔ وہاں نیکی کے اعمال کرنے کا حکم ہے، وہاں اللہ کا ذکر کرنا، اس میں مشغول ہونے کا حکم ہے، وہاں نوافل انسان کثرت سے ان ایام میں پڑھے، اور ان ایام میں کسی بھی شکل میں نیکی کے لیے اپنی رائے، مشورہ، عمل، قدم اٹھائے، ہر وہ پہلو جس سے اس کے درجات بلند ہو سکتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 10 ایام میں بہت انسان نیکی کے کام کر سکتا ہے۔ کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ قربانی کیسے کریں، تعلیمات دو۔ کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، علم پہنچاؤ۔ کتنے لوگ پریشان ہیں، کسی کو ملنے جانا ہے، قربانی خریدنے جانا ہے، راستہ پوچھ رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے معمولات انسان رہنمائی میں اگر گزار دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی کو مسکرا کر ملنا میں بہت بڑا صدقہ ہے۔ کسی کی رہنمائی کرنا جس کو سمجھ نہیں ہے، تصنع الخیر لاخرق، ایسا شخص کچھ کر نہیں سکتا جس کا سمجھ نہیں ہے کچھ، اس کو قربانی خرید کے دے دینا، اس کی رہنمائی کر دینا، اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دن گزارنے کے تعلیمات پہنچا دینا، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خیر کے لیے استعمال فرمائے۔ اور سلف یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم استعملنی فی خیر واستعملنی للخیر وخذ بناصیتی الی کل خیر۔ اے اللہ مجھے خیر میں استعمال فرما، مجھے خیر کے لیے استعمال فرما، اور میری پیشانی کو خیر کی طرف لے چل، یعنی خیر کی طرف ہی میری رہنمائی فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الناس ناسا جعلہ اللہ مفاتیح الخیر علی یدی، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نیکی کی چابی بناتے ہیں، مغالق للشر، برائی کے تالے بناتے ہیں۔ فطوبى لمن جعلہ اللہ مفاتیح الخیر علی یدی، سعادت مند ہے۔ اور جنت میں طوبہ ایک ایسا درخت ہے کہ مضمر گھوڑا، ترکی کے لیے تیار کیا گیا گھوڑا اگر 100 سال تک دوڑتا رہے، یسیر الراکب فی ظلها 100 سنہ، 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس درخت کی چھاؤں کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ درخت جنت میں نصیب ہو اس شخص کو جو لوگوں کے لیے خیر کی چابی بنتا ہے، جو لوگوں کے لیے خیر کی چابی جہاں بنتا ہے، برائی کا تالا بنتا ہے۔ اچھا مشورہ، اچھی رائے، اچھی رہنمائی، اور لوگوں کو اخلاق کی بات، لوگوں کو سچائی کی بات، قرآن و سنت کی رہنمائی، لوگوں کو اچھے آداب کی تعلیم، یہ وہ باتیں ہیں جس سے انسان سعادت کی زندگی حاصل کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کے بارے میں بیان کیا۔ حاجی تو حج کر رہے ہیں، لیکن ہم ان 10 دنوں میں ہر روز حج کا ثواب لے سکتے ہیں۔ کیسے؟ من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة۔ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے، پھر اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے جس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں، اللہ کے یہاں اتنا محبوب بن جاتا ہے
ہے اپنے محلے میں، اپنے گھر کے پڑوس میں، مسجد میں ہے، گھر میں ہے، 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرہ مکمل کا اجر و ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے پاس مال نہیں ان کو محروم نہیں کیا۔ حاجی بھی تو حج کا بلہ لگا کے آتا ہے نا کہ میں حاجی ہوں، اگر ارکان چھوڑ دے تو حج نہیں ہوتا، واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑ دے دم دینا پڑتا ہے، رکن چھوٹ جائے حج نہیں ہوتا۔ یہ شخص اگر خلوص نیت کے ساتھ اجر ہی مقصود ہے، ثواب ہی مقصود ہے، مال ہو تو اللہ کے گھر جاؤ، نہیں تو اجر و ثواب تو گھر بیٹھے بھی لیا جا سکتا ہے۔ 10 ذی الحجہ صبح کی نماز باجماعت پڑھی جائے، یہ عید کا دن ہے، ملک پاکستان یہ پیارا وطن 10 ذی الحجہ عید کا دن ہے۔ اور عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی خوشی جو لوٹ کے آتی ہے، یہ ہر سال ہی مسلمانوں کے لیے خوشیاں لے کر آتی ہے یہ عید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو کیسے گزارا؟ صبح کی نماز باجماعت پڑھائی، آپ نے پھر غسل کیا، آپ نے مسواک کی، آپ نے خوشبو لگائی۔ کچھ لوگ بناوٹی تقوی اختیار کرتے ہوئے یا دوسرے لفظوں میں لفظ تھوڑا سا بھاری ہے، دین سے جاہل جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگ عید کی خوشی کی وجہ سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس وقت یاد آتا ہے اف آج تو میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے تو میری خوشی کیسے ہوگی، میری تو بیوی فوت ہو چکی ہے تو میں کیسے خوشی مناؤں گا، میرا تو بیٹا نہیں رہا تو میری خوشی کیا خوشی ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں وَهَذَا دَأْبُ الْجُهَلَاءِ، یہ جاہلوں کا طریقہ کار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وارضاها محسنہ وزیرۃ صدق، اس نے پورا مال سامنے لا کے ڈھیر کر دیا اور خود جا کے سجدے میں گر گئی، دعا یہ کر رہی تھی میرے مالک تو نے مال دیا، میں نے دین کے لیے پیش کر دیا ہے، قبول بھی تو کر لینا۔ فات ہو گئی، آپ نے عید کے دن کو اس کا غم نہیں منایا۔ چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ اس وقت بیان نہیں کر رہے تھے کہ چچا کیوں چلا گیا۔ عید خوشی کا دن ہے، اس دن خوشی منائی جائے۔ آپ کے ہاتھوں میں آپ کے بیٹے ابراہیم نے جان دی، آپ اس کے غم میں نہیں بیٹھے تھے کہ میں کیا کروں، کپڑے پہنوں کہ نہ پہنوں، غسل کروں کہ نہ کروں، خوشبو کیوں لگاؤں، مجھے تو غم ہے۔ کس چیز کا غم؟ مومن کو یہ ہوتا ہے یہ اللہ کا مال تھا، اللہ کے پاس چلا گیا، میں بھی اللہ کا مال ہوں، میں نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی، آپ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے غسل کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان هذا اليوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، جمعے کے متعلق فرمایا یہ بھی عید کا دن ہے۔ فمن جاء الى الجمعة فليغتسل، یہ جمعہ پڑھنے بھی آئے اس کو غسل کر کے آنا چاہیے۔ وان كان طيب فليمس منه، خوشبو لگائے۔ وعلیکم بالسواک، اور مسواک کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک جہاں غسل فرماتے، مسواک کرتے، خوشبو لگاتے، وہاں آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کان یلبس احسن ثیابہ فی العیدین، آپ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں سب سے خوبصورت لباس پہنتے۔ وہاں کتنے صوفیاء، میں نے لفظ اس لیے بول دیا تھا کہ فکر سامنے آئے، اسلام کے اندر صوفیت کا کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ رہبانیت لا رہبانیت الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ یہ بناوٹی جو اس وقت صوفیت ہے،
جس کے بارے میں امام شافعی کہا کرتے تھے من اصبح صوفیا تحمق بعد العصر، جس صبح کے وقت صوفی بن جائے وہ عصر تک احمق بن جاتا ہے۔ یہ کوئی دین نہیں ہے آپ کے پاس بہترین کھانا آیا ہے پانی ڈال کے کھاؤ، یہ نعمت کی قدردانی نہیں، یہ شکر ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، نہیں پھٹے پرانے پہن کے کپڑے جاؤں گا، میں تکبر نہیں کرنا چاہتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت لباس پہنتے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ تکبر کرتے تھے۔ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم جُبَّتان، اللہ کے رسول کے 2 جبے تھے، يَلْبَسُهُمَا فِي الْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْوُفُودِ، آپ جمعے کے دن زیب تن کرتے، عیدین کے موقع پہ پہنتے، اور جبکہ وفد آتا ان کے استقبال کے لیے بھی آپ جبہ زیب تن کرتے۔ یہ بناوٹی تقوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا کہ یہ ماشاءاللہ بڑے نیک ہے۔ کیا نیکی کی علامت ہے؟ لباس بڑا پرانا ہے۔ فَوَسَاسُ ثَوْبِكَ لَا يَزِيدُكَ رُفْعَةً عِنْدَ الْإِلَٰهِ وَأَنْتَ عَبْدٌ مُجْرِمٌ، اگر تم مجرم ہو اللہ کے ہاں، پھٹا پرانا لباس جو ہے تمہیں اللہ کے ہاں قدر و قیمت والا نہیں بنا سکتا۔ فَجَدِيدُ ثَوْبِكَ، اگر تیرا لباس اچھا ہے تو یہ اللہ کے ہاں تیرے مقام کو کم نہیں کرے گا، بڑھائے گا۔ کیوں بڑھائے گا؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبدہ، اللہ پسند کرتے ہیں کہ جو میں نے بندے کو نعمت دی ہے اس کا اظہار کرے۔ اللہ تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ نعمت کا اظہار کیا جائے۔ لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، تم شکر کرو گے اللہ اور نعمتیں دے گے، تم نے شکری کرو گے اللہ پہلے بھی چھین لے گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ آپ احسن لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ طریقہ بتایا ہے کہ اس خوشی کے موقع پہ مسلمانوں کی خوشی میں شامل ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ دنیا جہان کا خوبصورت لباس پہن لے، اس کی عید تو ہے ہی نہیں۔ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کی نہیں ہے جو نیا لباس پہن لے۔ وتفاخر بالعدد والعدید، عید اس کی نہیں ہے جو فخر کرے کہ میرے پاس تو یہ چیزیں ہیں، اللہ لشکر لے کے عیدگاہ کی طرف جائے۔ انما العید لمن خاف یوم الوعید، عید اس کی ہوتی ہے جو قیامت کے دن کا خوف جس کے دل میں ہے۔ واتقى ذا العرش المجید، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ وسبك الدموع تائبا رجاء يوم المزید، اور اس کے آنسو گر رہے ہوں کہ میرے مالک میری قربانی کو قبول کر لینا۔ عید الفطر ہے تو اس وقت بھی روتا نظر آئے اللہ کے سامنے بیٹھ کے، میرے مالک میری عبادتوں کو قبول کر لینا۔